سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جان باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چٹاگانگ میں بندرگاہ کے سامنے والی سڑک کا نام ریلوے روڈ ہے، جس پر تقریباً آمنے سامنے چٹاگانگ ریسٹ ہاؤس اور مسکا ہوٹل واقع ہیں۔ جان باز کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اپنی پہلی ملازمت میں نے چٹاگانگ میں اصفہانی ٹی کمپنی آگرہ آباد روڈ پر کی تھی، اور اس ملازمت کے دوران میرا قیام چٹاگانگ ریسٹ ہاؤس میں تھا، جہاں راجہ تری دیو رائے سے ملاقات ہوئی، جس نے جلد ہی گہری دوستی کی صورت اختیار کر لی، اور مارچ سن 71 کی جنگ کے دوران اور 16 دسمبر کے بعد چٹاگانگ کے غداروں نے اس دور کے مشہور دہشت گرد میجر صدیقی کی قیادت میں اسی ریسٹ ہاؤس کو مغربی پاکستانیوں کا مقتل بنا دیا تھا۔ گھروں سے مغربی پاکستانی مرد، عورتوں اور بچوں کو یہاں لایا جاتا اور اس 2 منزلہ ریسٹ ہاؤس کی دوسری منزل کی بالکنی کی ریلنگ پر ان کے سر رکھ کر گردن اڑا دی جاتی۔ سر نیچے جا گرتے اور پھڑ پھڑاتے جسموں کو کمروں میں ڈال دیا جاتا۔ اسی میجر صدیقی نے چٹاگانگ کلب کے قریب ٹائیگر پاس کے ایک بڑے اور ہموار قطع زمین پر 6 ماہ سے 2 سال تک کی عمر کے مغربی پاکستانی زندہ بچوں کو پیٹوں میں سے لوہے کے بڑے سوؤں کے ساتھ رسیوں میں پرو کر ایک بہت بڑا چاند تارا، یعنی پاکستان کے قومی پرچم کا نشان بنایا تھا، جسے مغربی دنیا کے پریس والوں نے ہیلی کاپٹروں میں اڑتے ہوئے فلمایا تھا۔ اسی چٹاگانگ کی بندرگاہ پر بنگالی مزدوروں کے جہاز پر سے اسلحہ اتارنے سے انکار کرنے پر جب پاک فوج کے جوانوں نے یہ کام شروع کیا تو اسلحہ بھرے جہاز کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ مارچ 71 میں جب پاکستان کی فوج نے مشرقی پاکستان کا شہری نظم و نسق سنبھالا تو انہیں اسی چٹاگانگ کے ایک شہری علاقے چودھری عزیز بلڈنگ کے نزدیک ایک مسجد کے ہال کمرے سے جوان عورتوں کے بالکل ننگے بے جان جسم، شیرخوار بچوں کی لاشیں اور مسجد کی دیواروں پر ان بچوں کے چپکے ہوئے مغز اور کھوپڑیوں کے ٹکڑے ملے۔ انہی غداروں نے کھلنا چھاؤنی میں مغربی پاکستان کمانڈنگ آفیسر کو اس کے دفتر میں ہلاک کیا، اور پھر اس کے گھر جا کر اس کے 11 سالہ بچے کا سر قلم کر کے اس کی حاملہ بیوی کے پیٹ کو چیر کر بچہ نکال کر اس کا سر علیحدہ کیا، اور دونوں بچوں کے سر بچوں کی مردہ ماں کے شکم پر رکھ کر تصویریں اتاری گئیں۔ مارچ 71 میں بنگالی پولیس اور فوج بھی غداروں میں شامل ہو چکی تھی۔ ان فوجی کمپنیوں میں مغربی پاکستانی بھی تھے۔ ان کے ہاتھ زمین میں گڑے کھونٹوں سے باندھ کر ان کی خون کی نسیں کاٹ دی گئیں۔ ان غداروں کا بے تاج بادشاہ مجیب الرحمان تھا۔ اس نے مشرقی پاکستانیوں کو ہمار دیش تمہار دیش سنار دیش جیسے فریبی نعروں سے ورغلا کر ظلم و ستم کی ایسی ایسی داستانیں رقم کی جن پر انسانیت رہتی دنیا تک سسکتی رہے گی۔ اسی غنڈے اور غداروں کے لیڈر کی حقیقت کا جب پول کھلا تو اسی کے قائم کردہ بنگلہ دیش کے باسیوں نے اس کا وہ عبرتناک انجام کیا کہ سوائے اس کی لڑکی حسینہ واجد کے جو بیرون ملک میں تھی، اس کے سارے کنبے کو بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا، اور ان کی بے گور و کفن لاشیں کئی روز تک اسی کے گھر میں پڑی سڑان پھیلاتی رہیں، اور اس قدر بدبو پھیلی کہ ہمسائے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تھا ایک غدار اور اس کے گھر والوں کا انجام۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو جو مجیب کی طرح غداری میں برابر کا شریک تھا، اور وہ بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ سن 71 کے دسمبر میں سقوط ڈھاکہ کے بعد غداری میں ایک نئی قسم میاں نواز شریف نے ایجاد کی۔ جب آج سے 2-3 سال قبل بنگلہ دیش کے سرکاری دورے پر جا کر آن جناب نے مکتی باہنی والوں کی یادگار پر تو پھول چڑھائے، مگر پاکستانی بہاریوں سے ملنے سے انکار کر دیا، اور اپنے تلوے چاٹنے والے مشاہد حسین کو ان کے پاس بھیج دیا۔ یہ پاکستانی بہاری آج بھی بنگلہ دیش میں خاردار تاروں سے گھرے کیمپوں میں 30 سال بعد بھی پاکستان کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں شاید یہ واحد مثال ہے کہ 2-2.5 لاکھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے پاس کسی بھی ملک کی شہریت نہیں۔ پاکستان انہیں قبول نہیں کرتا اور بنگلہ دیشی حکومت انہیں اپنا شہری نہیں مانتی۔ جیل میں ایک کلاس کے علاوہ اضافی سہولتیں ملنے کے باوجود مچھروں کی شکایتیں کرتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر آہیں بھرتے اور بڑبڑاتے نواز شریف صاحب کو شاید
ان بہاری پاکستانی کو روحیں دکھائی دیتی ہوں جو پاکستان آنے کی آرزو دل میں لیے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ میاں صاحب تو انشاءاللہ اپنے عبرتناک انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ میں نہایت عاجزانہ طور پر چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے سامنے درپیش ان گنت مسائل میں ان بے بس و بے کس بہاری پاکستانیوں کا مسئلہ بھی شامل کر لیں۔ میں نے گزشتہ دنوں کے اخبارات میں پڑھا ہے کہ پاکستان اور خصوصاً صرف کراچی میں 2 لاکھ کے قریب غیر قانونی مقیم بنگلہ دیشیوں، برمیوں اور سری لنکن کو حکومت ورک پرمٹ دے کر ان کے غیر قانونی قیام کو قانونی بنانے والی ہے۔ ان غیر ملکیوں کی تعداد یقیناً ان بہاری پاکستانیوں سے زیادہ ہے جو بنگلہ دیش میں آج بھی پاکستان کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں، اور ہم اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو گلے لگا رہے ہیں۔ جنرل صاحب، دنیا بھر میں غیر قانونی قیام کرنے والوں کو ان ممالک سے نکالا جاتا ہے اور اپنے ہم وطنوں کی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، خبر رکھی جاتی ہے۔ آخر ہمارے ملک میں ہی ہر کام دنیا بھر سے الٹا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے، طاقت دی ہے، جرت دی ہے، آئیے اور یہ نیک کام کو سر انجام دیں۔ ہمیشہ کا اقتدار تو صرف اللہ پاک ذوالجلال و الاکرام کا ہے۔ دنیا میں کامیاب وہی رہے جو ایسے نیک کام کر کے شہرت و دام پا گئے۔ پہاڑ سے نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عمودی چٹانیں، نوکیلے پتھر اور چھوٹی موٹی جھاڑیاں ہمارے راستے میں حائل تھیں، اور بارش اور نم آلود ہواؤں کے باعث ہمیں اترنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ 10-15 فٹ اترنے کے لیے ہمیں سینکڑوں گز دور جا کر ایسی جگہ ملتی تھی جہاں سے ہم خچروں سمیت نیچے جا سکیں۔ ہم اور خچر بار بار پھسل رہے تھے۔ بعض جگہوں پر تو خچروں نے اتنا تنگ کیا کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے تھے، اور انہیں دھکیلتے دھکیلتے ہم ہلکان ہو گئے۔ شام ڈھلنے تک تو ہم بمشکل 100 فٹ نیچے جا سکے۔ بڑے چشمے کا بھی دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ ہمارا گائیڈ شمس ایسی ہی ایک چٹان سے اترتے ہوئے اپنے قدم جما نہ سکا اور لڑکتا ہوا چٹان سے نیچے جا پڑا۔ اس کی ٹانگ تو ٹوٹنے سے بچ گئی، لیکن پیدل چلنے سے وہ قاصر ہو گیا۔ ہم نے اسے اپنے خچر پر بٹھایا، اور اب وہ خچر پر بیٹھے ہوئے ہمیں گائیڈ کرتے ہوئے نیچے اترنے کی ہدایت دینے لگا۔ گھنے جنگلات ابھی ہم سے خاصے دور تھے۔ ڈھلتی شام میں اگر ہم جنگلات تک پہنچ بھی جاتے تو جنگلی جانوروں سے بچاؤ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا، لہٰذا میں نے انہی چٹانوں میں سے ایک چٹان کو رات کے پڑاؤ کے لیے منتخب کیا، اور کھانے پینے کی ضرورت سے فارغ ہو کر ہم لوگ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ شمس کی ٹانگ پر آیوڈیکس مرہم کی مالش کر کے بینڈیج پٹی سے اسے باندھ دیا گیا۔ قطب نما یعنی کمپس کے مطابق ہم جنوب کو جا رہے تھے، لیکن کیا ہم صحیح جگہ سے ہی نیچے اتر رہے تھے؟ اس کا علم صرف شمس کو تھا۔ میں نے شمس سے جب کریت کر پوچھا تو وہ آئیں بائیں شائیں بکنے لگا۔ مجھے اس کی باتوں سے کچھ شک ہوا تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں اب بھی صحیح بتا دے کہ وہ کبھی مورنگ اور مگ قبائل تک خود گیا ہے۔ اگر جھوٹ بولا تو اس کی اور حمید کی ٹانگیں توڑ کر یہیں پھینک جائیں گے۔ میری وارننگ سن کر اور گزشتہ سفر کے دوران میزو قبائل سے میرا سخت رویہ دیکھ کر وہ بولا، جناب، پہاڑ کی چوٹی تک تو میں کئی بار آ چکا ہوں، اور میرے ساتھیوں نے مجھے مورنگ اور مگ قبائل تک جانے کے لیے اسی علاقے میں ایک بڑے چشمے کا بتایا تھا۔ میں خود اس طرف پہلے کبھی نہیں گیا۔ اس غلط بیانی کی میں معافی چاہتا ہوں۔ شمس تو یہ بات کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن ہمارے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ ہم پہاڑ کی ڈھلوان پر، جہاں آگے کوئی آبادی نہیں تھی اور پیچھے میزو قبائل کا خطرہ، آئندہ راستے سے ناواقف بے آسرا پڑے تھے۔ میں نے کیسر کو جب یہ صورتحال بتائی تو وہ غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور شمس کی اچھی خاصی ٹھکائی کر دی۔ کیسر کا غصہ بھی حق بجانب تھا۔ صرف میرے کہنے پر وہ اپنے ساتھی لڑکوں کو اپنی ضمانت پر ہمراہ لایا تھا، اور ان کی بخیر و عافیت واپسی اسی کی ذمہ داری تھی۔ دشمنوں سے لڑتے ہوئے مارے جانا اور بات تھی، لیکن گائیڈ کی غلط بیانی کے سبب راستہ کھو کر سسک سسک کر مرنا کسی طور ہمیں قبول نہیں تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ صبح کیسر کے 3 مسلح ساتھی میزو زبان جاننے والے مزدور کے ہمراہ ان کی کسی قریبی بستی میں جائیں اور خوراک اور پیسوں کا لالچ دے کر کسی میزو کو ہمراہ لائیں جو ہمیں صحیح راستے پر ڈال سکے۔ اگلے روز صبح ہی مزدور کے ہمراہ کیسر کے 3 ساتھی لڑکے چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہی میں نے 2 اور مسلح لڑکوں کو انہیں کور دینے کو بھیجا۔ دوپہر ڈھلنے تک 5 لڑکے اور مزدور، ایک جوان اور ایک ادھیڑ عمر، میزو کے ہمراہ واپس لوٹے۔
میزو تو چونکہ پہاڑی راستوں سے گزرنے کے عادی تھے، انہیں تو یہ سفر بالکل محسوس نہ ہوا تھا، جبکہ سب لڑکوں کے دم پھولے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ $50 کے عوض یہ دونوں میزو ہمیں مورنگ قبیلے تک چھوڑ آئیں گے۔ ان میزاؤں کے چہرے سے ہی غربت، افلاس اور بھوک دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے انہیں کھانے کے لیے ٹن فوڈ کے 2 ڈبے دیے۔ انہوں نے مزدور کی زبانی بتایا کہ اگر ہم ان کے قدم با قدم تیز چل سکیں تو گہری رات ہونے تک مورنگ قبیلے تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ایک رات راستے میں پڑاؤ کرنا پڑے گا۔ ہم نے راستے میں پڑاؤ کرنے والی بات مان کر اسی وقت اپنا کیمپ اکھیڑا اور خچروں پر سامان لاد کر میزوں کی رہنمائی میں پہاڑ پر چڑھ کر مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ مزدور سے بار بار کچھ پوچھ رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں جب کئی بار ڈالر لفظ سنائی دیا تو میں نے مزدور کی زبانی انہیں کہا کہ میں انہیں 50 نہیں بلکہ $60 دوں گا، بشرط یہ کہ وہ ہمیں سہل اور صحیح راستے سے لے جائیں۔ انعامی $10 کا سن کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ بار بار قدم بوسی کے انداز میں میرے سامنے جھک جاتے۔ مجھے رہ رہ کر ان میزوں کا خیال آ رہا تھا جو ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انہوں نے ہم پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ ہمارا سامان لے سکیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھوک انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ زمانہ قدیم میں جتنی بڑی جنگیں لڑی گئیں وہ خوراک اور پانی کے حصول کے لیے تھیں۔ آرین یورپ سے نکلے تو بر صغیر میں آ گئے۔ اس نقل مکانی کی وجہ کیا تھی؟ صرف سامان خورد و نوش کا حصول؟ سفید ہن، چنگیز خان، ہلاکو اور بہت سارے دوسرے حملہ آور صرف اسی مقصد کے پیش نظر لڑتے بھڑتے تباہی و بربادی کا سبب بنے۔ خود میری اپنی مثال بھی تھی۔ اس مہم کو سر کرنے کے پس منظر میں راجہ سے کیے ہوئے وعدے کے ساتھ ساتھ میری اپنی ابتر مالی حالت بھی تھی۔ ظلم تو وہ کرتے ہیں جو بے اندازہ دولت اور وافر وسائل رکھنے کے باوجود مزید اور مزید کے چکر میں ایسے پھنستے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور ان کا انجام جاتی عمرہ کے ان لوہاروں جیسا ہوتا ہے جو اپنے جامے سے اتنے باہر نکل آئے تھے کہ پاکستان کی حکومت پر قابض ہو کر ساری ملکی دولت کو چٹ کرنے کے بعد بھی ان کا پیٹ نہ بھرا اور وہ ملک کے امیر المومنین اور بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ افغانستان میں بھی بچہ سکا اسی طرح اچانک ہی ملک کا بادشاہ بن بیٹھا تھا، لیکن جلد ہی اپنے انجام سے دوچار ہوا۔ میں تو حیران ہوں کہ ان جیسے نو دولتیوں کی موت چاہے طبی ہی ہو کیسی عبرتناک اور تکلیف دہ ہوگی۔ بڑے بڑے محلات، کارخانے اور فیکٹریاں بنانے والے جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو انہیں بخوبی علم ہوتا ہے کہ 6 فٹ لمبی تنگ و تاریک قبر ہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگی، اور یہ محلات، فیکٹریاں، کارخانے اور ملکی اور غیر ملکی بینکوں میں جمع اربوں کھربوں روپے یہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے تو ان کی جان کیسے نکلتی ہوگی؟ جائیدادوں پر تو ان کی نالائق اولاد قابض ہو کر عیش و عشرت میں پڑ جائے گی۔ غیر ملکوں میں جعلی ناموں سے جمع کی ہوئی دولت بینک والوں کی ملکیت بن جائے گی، اور صحیح نام سے بھی اس دولت کو جمع کرنے والوں کے ورثاء بھی شاید ہی اسے حاصل کر سکیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سوئس بینکوں میں رکھا 58 من سونا اور کروڑوں ڈالر ابھی تک اس کے ورثاء کو نہیں ملے۔ یہ ڈالر بھٹو کی حکومت کے دوران لیبیا کے سربراہ معمر قذافی نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کے لیے بطور امداد دیے تھے، جسے بھٹو نے سوئٹزرلینڈ میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ 58 من سونا پاکستان میں قاسم بھٹی اور دوسرے سمگلروں سے پکڑا گیا تھا۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور حکومت میں یہ اسٹیٹ بینک میں رہا، لیکن بھٹو کے دور میں اچانک غائب ہو گیا۔ بھٹو کے دونوں بیٹے قتل ہو گئے، بیوی ہوش و حواس سے آری نیم پاگل، اور بیٹی سرے محل اور بہت ساری جائیدادوں اور دولت کی مالک دبئی، یورپ اور امریکہ میں در بدر خاک بسر، شوہر جیل میں اور بچے ماں اور باپ کی محبت اور شفقت سے محروم۔ یہ انجام ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا ان کا جو دولت کے حصول میں جائز و ناجائز اور حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، اگر آسان موت چاہتے ہو تو اپنے گھر کو ایسا خالی رکھو جیسے کہ قبر۔ صرف صاف اور سیدھی سادی زندگی ہی موت کو آسان بنا سکتی ہے۔ ترکی کا صدر 300 سے زیادہ دن کومے میں ایسی حالت میں رہا کہ ذرا ہوش میں آتا تو درد اور تکلیف سے چلا اٹھتا اور پھر کومے میں چلا جاتا۔ کوما موت اور زندگی کی درمیانی صورت ہے جس میں انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن جسم اور دماغ بے جان۔ شہادت اسی لیے افضل ترین اور انتقال کی بہترین صورت ہے، اور اللہ پاک نے شہید کے متعلق قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ انہیں شہیدوں کو
मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं और हम उन्हें रिस्क देते हैं। बात कहाँ से चली थी और कहाँ आन पहुंची। जांबाज तहरीर करते वक्त मेरा एक मकसद ये भी था कि दास्तान की दिलचस्पियों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी कहूं जिन्हें पढ़कर अगर एक भटका हुआ इंसान भी राह रास्त पर आ जाए तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। दोनों मेजो हमें पहाड़ की बुलंदी पर वापस ले जाकर मशरिक की जानिब चल पड़े। तकरीबन 1 मील फासला तय करने के बाद हम फिर ढलवान में उतरे। ये खुश्क और बेआबो गया पहाड़ी हिस्सा था। हमारे आगे अब एक जंगल था जिसमें बनी एक पगडंडी साफ दिखाई दे रही थी। मैज़ों ने बताया कि इस जंगल में दरिंदे और सांप अजदहा वगैरह कसरत से हैं, इसलिए मोहतात रहें। पगडंडी पर आगे आगे मैज़ो अपने भाले थामे और पीछे हम अपना लोडेड असला हाथों में लिए चल रहे थे। हमारे काफले में खच्चर अब दरमियान में थे और उनके पीछे थाई और आगे हम। यूं ही चलते हुए हमें बड़ा चश्मा दिखाई दिया। मैज़ो ने कहा कि हम चश्मे के शुरू में ही अगर शब बसरी के लिए अपना कैंप लगा लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जंगली दरिंदे इसी चश्मे की पानी की गुजरगाह से अपनी प्यास बुझाते हैं। इसलिए ये जगह निस्बतन बेहतर और महफूज है। हमने वहीं पर एक मुनासिब जगह देखकर अपना कैंप लगा लिया। हमारे पास खाने के लिए टिन फूड था और अब हमारे काफले में 2 मेज़ो भी शामिल थे। टिन फूड को मैं मोरंग और मिक कबाइल के लिए महफूज रखना चाहता था। मैंने मजदूर से कहा कि इन मेज़ों से पूछे कि यहाँ हमें कुछ शिकार वगैरह भी मिल सकता है। मेज़ों ने कहा कि 2 राइफल बरदार हमारे साथ जंगल में चलें। इस बार कैसर के 3 साथी उनके साथ जंगल में गए। आध घंटे के अंदर ही हमें 2 फायरों की आवाज़ सुनाई दी और थोड़ी देर बाद ही दोनों मेज़ो एक नील गाय को घसीटते हुए ले आए। कैसर के 2 साथियों ने नील गाय देखकर फायर किए थे और तीसरे ने उसे ज़िबा किया। इतनी जल्दी शिकार मिलने पर तीनों खुशी से उछल रहे थे। थाइयों ने हस्ब मामूल इतने अरसे में लकड़ियां जमा कर ली थीं। खूब सेर होकर हमने भुना हुआ गोश्त खाया। मैंने पहले की तरह थाई और कैसर के साथियों की 3 टोलियां बनाई जिन्हें रात को बारी बारी पहरा देना था। हम जल्द ही सो गए। मैंने निगरान पहरेदारों को मेज़ों पर खास तौर पर निगाह रखने को कहा। इस सब इलाके में जंगल का कानून चलता था और मेरी हालत ऐसी थी कि सफ़र के दौरान माजी के वाक़यात को पेश नज़र रखते हुए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। सुबह 8 बजे हमने अपने पड़ाव का सामान खच्चरों पर लादा। शम्स भी एक खच्चर पर बैठ गया और हमारा काफिला चश्मे के बहाव के साथ साथ मोरंग कबीले की तरफ रवाना हो गया। हमारे दोनों मेज़ो गाइड्स के मुताबिक हमें शाम ढलने से पहले कबीले के मरकज़ में पहुंच जाना था, जहां सरदार की रिहाइश थी, वरना सारा कबीला तो अतराफ में चारों तरफ फैला हुआ था। मुझ समेत मेरे तमाम हमराहियों का उस अनोखे और अजीबो गरीब रिवायात के हामिल कबीले में जाने के शौक के बाइस एक्साइटमेंट से बुरा हाल था। मगरबी फिल्मों में अफ्रीका और जनूबी अमरीका के कदीम कबाइल के बारे में खासा कुछ देख रखा था, लेकिन एक कदीम कबीले में जाने और बचशम खुद उनके रस्म व रिवाज देखने का हम सब के लिए ये पहला मौका था। मेज़ो गाइडों ने मजीद इनाम के लालच में सफ़र के दौरान हमें उस कबीले के अदब व आदाब के मुतल्लिक मजीद कई बातें बताई थीं। अब हम घने जंगल में दाखिल हो चुके थे। मैंने अपने तमाम हमराहियों को जंगली दरिंदों और सांपों से बचने के लिए चौकन्ना रहने की सख्ती से तलकीन की। ढलवान में जाने के बाइस चश्मे के पानी की रवानी में खासी तेजी आ चुकी थी और पत्थरों भरे पाट में पानी पत्थरों से टकराता और झाग बनाता हुआ तेजी से बह रहा था। मैज़ों ने हमें बताया कि जब तक कि फिल हकीकत किसी की जान को खतरा ना हो, हम फायर ना करें। मोरंग कबीले के अकीदे के मुताबिक तमाम जंगली जानवर काबिल एहतराम हैं और शिकार के लिए तो हरगिज हरगिज किसी जानवर या परिंदे को ना मारें। शम्स, जो अब तक रास्ता जानने की गलत बयानी और कैसर के ठुकाई करने के बायस चुप था, बोला, इस कबीले में सदियों पहले एक बुद्ध भशकु आया था जिसने बीमार सरदार का कामयाब इलाज करके अपनी इज्जत व तौकीर बना ली थी। उसके प्रचार के बायस ये कबीला बुद्ध मजहब का पैरोकार हो गया। सरदार के मरने के बाद जो दूसरे सरदार आए वो रफ्ता रफ्ता बुद्ध मत से दूर होते गए। बुद्ध मजहब के मुताबिक किसी किस्म का गोश्त खाना या जानवरों को हलाक करना मना है। जंगलों में रहना और गोश्त से परहेज, दरिंदों और जहरीले हशरातुल अर्ज का शिकार होना और उन्हें जिंदा रहने देना उनके लिए मुमकिन न था। अब इस कबीले की हदूद में जानवरों और परिंदों का शिकार महज इसलिए पसंद नहीं किया जाता क्योंकि मोरंग उसे गैर लोगों की मुदाखलत और अपनी ज़रूरत की खुराक में कमी समझते हैं। मुझे तो यकीन है कि सरदार ने आपको खुशामदीद कहा तो ज़ियाफ़त में आपके लिए भी शिकार ही पेश किया जाएगा।
ایسی صورت میں آپ صرف یہ کیجئے گا کہ سردار کو کہیں کہ زندہ جانوروں اور پرندوں کو ہم خود حلال کریں گے۔ ابھی شمس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہمیں دور سے نکارہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ میزوں نے بتایا کہ ہمیں دیکھ لیا گیا ہے اور قبیلے کے اطراف میں بسے مورنگ سردار کو ہماری آمد کی اطلاع دے رہے ہیں۔ آپ اپنا بڑا اسلحہ سامان میں چھپائیں اور صرف چھوٹا اسلحہ مثلاً پسٹل، ریوالور وغیرہ تیار حالت میں اپنے پاس رکھیں۔ مورنگ اب جنگل میں چھپ کر آپ کا پیچھا کریں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم منہ سے ایسی آوازیں نکال کر پیچھا کرنے والے مورنگوں کو بتا دیں کہ آپ لوگ پرامن ہیں اور سردار سے ملنا اور اسے تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میزوں کی بات سن کر میں نے انہیں اجازت دے دی کہ مورنگوں کو ہماری آمد اور سردار سے ملنے کا مقصد بتا دیں۔ ہم یوں ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک میزوں نے اپنے ہاتھ منہ کے گرد رکھ کر عجیب قسم کی اونچی آوازیں نکالی۔ تھوڑی دیر میں ہی جنگل سے بھی ویسی ہی آوازیں آئیں۔ چند مرتبہ آوازوں کے تبادلے کے بعد جنگل سے ایک ایک کر کے 4 آدمی ہمارے سامنے آ گئے۔ ان کے رنگ گندمی اور ناکیں چپٹی تھیں۔ جسم اور چہروں پر انہوں نے مختلف رنگ لگائے ہوئے تھے اور ان کے پاس تیر کمان اور بھالے تھے۔ ان کے جسم ننگے تھے اور کمر کے گرد بندھی چھال اور درختوں کے پتے سطر پوشی کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میں شمس کے خچر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ شمس سرگوشی میں بولا، کمر کے گرد بندھی چھال کے پتے سطر پوشی کے لیے نہیں بلکہ حسین دکھائی دینے کے لیے باندھے گئے ہیں۔ میری حیرانگی کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ننگے جسم اتنی سردی کیسے برداشت کرتے ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں شمس بولا، بچے کی پیدائش کے وقت سے ہی اسے ننگا رکھا جاتا ہے۔ انسانی جسم کو قدرت نے یہ خوبی عطا کی ہے کہ چاہے قطب شمالی کا برفانی حصہ ہو یا مڈل ایسٹ کے صحراؤں کی گرمی، انسانی جسم سب کا عادی ہو جاتا ہے۔ مورنگ اب میزوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان میں کچھ بات ہوئی تو مورنگوں نے منہ سے کچھ آوازیں نکالی۔ ان آوازوں کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ نکاروں کی تال یعنی ردھم میں فرق آ گیا۔ یہ فرق یقیناً ہمارے پرامن ہونے اور سردار سے ملنے کی خواہش کا پیغام تھا۔ چشمے کے پانی کی گزرگاہ کی دوسری طرف جہاں بھی درخت کم تھے یا کاٹ دیے گئے تھے، میں نے خاص انداز کے بنے جھونپڑے دیکھے جن کے باہر ننگ دھڑنگ عورتیں اور بچے کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ شمس نے کہا، یہ سب مورنگ قبیلے کے لوگ ہیں اور صرف اسی وقت یہ چھال اور پتے پہنتے ہیں جب کہیں جانا ہو۔ شمس مجھے قبیلے کے رسم و رواج کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم تو ایسے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہو جیسے ان قبائل میں خاصا عرصہ رہ چکے ہو، حالانکہ تم مجھے بتا چکے ہو کہ اس طرف تم پہلے کبھی نہیں آئے۔ خاموش رہو ورنہ خچر کی سواری چھوڑ کر پیدل چلنا پڑے گا۔ میری اس وارننگ پر شمس بالکل خاموش ہو گیا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے مجھ سے پھر کبھی ڈائریکٹ بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ ادھر میزوں نے غالباً مورنگوں کو بتا دیا تھا کہ میں سالار قافلہ ہوں۔ مورنگ میرے پاس آئے، فوراً اپنے بھالے اور تیر کمان میرے سامنے رکھ کر اور گردنیں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ میزوں نے مزدور کی زبانی مجھے کہا کہ میں ان کے بھالے اور تیر کمان اٹھا کر ان کے حوالے کر دوں۔ قافلے کے سردار یعنی میرے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال کر اطاعت گزاری اور دوستی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کے ہتھیار واپس لوٹا کر میں ان کی اطاعت گزاری کو قبول کروں گا۔ میں نے ان کے ہتھیار اٹھا کر انہیں دیے تو وہ خوش ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تالیاں بجانے لگے۔ قریب 2 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد چشمے کی گزرگاہ کے دوسری طرف ایک خاص بڑے رقبے کو درختوں سے صاف کر کے تقریباً 200 جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ ایک جھونپڑا بہت بڑا اور 2 جھونپڑے باقیوں کے نسبت بڑے تھے۔ دوران سفر چشمے کے پانی میں کئی اور چشمے شامل ہو چکے تھے، لیکن پانی کی گہرائی 2 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ ایک جگہ جہاں نسبتاً زیادہ پتھر تھے، ہم نے پانی کو عبور کیا۔ مورنگوں نے جھونپڑوں کے سامنے ایک کھلی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں کہا کہ یہاں پڑاؤ کریں، اور میزوں کے ذریعے مجھے بتایا کہ سردار شام کو سورج ڈھلنے کے بعد ہمیں شرف باریابی بخشے گا۔ ہم نے خچروں سے سامان اتارا اور میں نے اپنا بقایا ٹن فوڈ کے 3 حصے اور نقلی موتیوں کی مالاؤں اور سگار کے 2 حصے کیے۔ ٹن فوڈ کا ایک حصہ میں نے اپنی آئندہ ضروریات کے لیے محفوظ کر لیا، جبکہ موتیوں کی مالاؤں، سگار اور ٹن فوڈ آدھا مورنگ سردار اور بقیہ آدھا مگ سردار کے لیے رکھ لیا۔ ہم نے اپنی سب مشین گنیں اور رائفلیں سامان میں چھپا کر رکھ دی تھی، جبکہ سائیڈ آرمز کو لوڈ کر کے اپنے لباس میں اس طرح چھپا لیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو بغیر وقت ضائع کیے اسے استعمال کر سکیں۔
ہمارے وہاں کیمپ لگاتے ہی مورنگ عورتیں اور اکا دکا مرد وہاں آ گئے اور کچھ دور کھڑے ہمیں دیکھ کر ہمارے متعلق باتیں کرنے لگے۔ شمس نے بالکل صحیح کہا تھا کہ پتوں اور درختوں کی چھال سے سطر پوشی محض سفر کے لیے اور نمائشی تھی۔ یہ چونکہ ان کا گاؤں اور گھر تھا، لہٰذا یہاں سب الف ننگے تھے۔ چونکہ یہ ان کا معاشرہ تھا، لہٰذا اس طرح ننگ دھڑنگ عورتوں اور مردوں کا پھرنا ان کے لیے معیوب نہیں تھا۔ البتہ تھائیوں، کیسر اور اس کے ساتھیوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ یہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اونچی نیچی زمین پر بیٹھے یا نیم دراز آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے اس طرح گھورنے سے یہ مورنگ ہمارے متعلق کیا سوچیں۔ میں نے کیسر اور اپنے نمبر 2 کو کہا کہ دونوں کے آدھے آدھے ساتھی نشیب میں جا کر چشمے کے پانی میں نہائیں اور ان کی واپسی پر دوسری ٹولی جائے تاکہ سرد پانی سے ان کی گرمی دور ہو۔ کیسر نے، جو خود بھی اس منظر کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا، میری بات سن کر خفت میں آنکھیں جھکا لیں، اور وہ اور نمبر 2 اپنے آدھے ساتھیوں سمیت صابن اور تولیے لے کر پانی کی ڈھلوان کی طرف چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی مورنگ عورتوں کا مجمع بھی خاصا چھٹ گیا۔ میں آنکھیں بند کیے اپنے سلیپنگ بیگ سے ٹیک لگائے نیم دراز ہو گیا۔ میں اس حقیقت کو نہیں چھپا سکتا کہ اس منظر نے میرے دماغ میں بھی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ابھی 20-25 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ کیسر بھاگتا ہوا آیا اور مجھے کہنے لگا، بھائی جان ذرا میرے ساتھ آئیے۔ یہ سوچ کر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیسر سے پوچھنے پر وہ بولا، آپ خود آ کر دیکھ لیجئے۔ مجھے ہمراہ لیے اس ڈھلوان کی طرف جہاں تھائی اور کیسر کے ساتھی انڈر ویئر پہنے نہا رہے تھے، ان سے دگنی تعداد میں مورنگ عورتیں اسی بے لباسی کی حالت میں تھائیوں اور کیسر کے ساتھیوں کے ہمراہ پانی میں تھیں، اور ان کے اور اپنے جسموں پر صابن لگا کر انہیں نہلا رہی تھیں، اور پانی کے دونوں کناروں پر چند مورنگ مرد کھڑے کہے لگا رہے تھے۔ کیسر نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک ساتھی جب ان عورتوں کے پانی میں آنے کی وجہ سے بھاگنے لگا تو کناروں پر کھڑے مورنگ مردوں نے 3-4 تیر اس کے قدموں کے قریب چلا کر اسے بھاگنے نہیں دیا۔ اب اس کے ساتھیوں اور تھائیوں میں کچھ تو خوشی سے اور کچھ جبرن اسی طرح نہانے پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال میں سوائے خاموش رہنے کے میں اور کیا کر سکتا تھا؟ ان کے حال پر انہیں چھوڑ کر میں واپس چلا آیا۔ مزید آدھ گھنٹے تک اچھی طرح نہانے کے بعد پہلی ٹولی واپس آئی تو ان میں ہر ایک کے ہمراہ 2 عورتیں تھیں جو ان کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئیں اور ان کے جسم دبانے لگیں۔ میں نے کیسر کو کہا کہ دوسری ٹولی کو بھی نہانے کے لیے بھیج دے تاکہ وہ بھی اس غسل سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اب صرف کیسر اور میں ہی باقی بچے تھے۔ کیسر میرے ساتھ بیٹھ گیا اور بولا، بھائی جان وہ سامنے دیکھیے، 5-6 عورتیں ہم دونوں کی طاق میں کھڑی ہیں۔ تمہارا جی چاہتا ہے تو تم بھی شوق پورا کر لو۔ میں تو نہانے سے باز آیا۔ یہ کہہ کر میں نے پھر آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو کیسر غائب تھا اور 3 مورنگ عورتیں میرے بالکل قریب کھڑی تھیں۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کرنے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ ان کے رویے سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان عورتوں کو سوتے ہوئے مہمانوں کو جگانے یا کوئی اور حرکت کرنے کی اجازت نہیں۔ میں گھنٹہ بھر یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ میرے پاس کھڑی مورنگ عورتیں مایوس ہو کر جا چکی تھیں اور کیسر اپنے ساتھیوں کے قریب لیٹا ہوا تھا، اور 2 مورنگ عورتیں اس کے جسم کا مساج کر رہی تھیں۔ یقیناً وہ بھی اس انوکھے غسل سے فیض یاب ہو چکا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی ایک کرسی نما اونچی چوکی سردار کے جھونپڑے کے سامنے رکھ دی گئی اور شہد کے چھتوں کی موم سے درجنوں مشعلیں جلائے کچھ مرد اور 100 سے زیادہ عورتیں 2 قطاروں میں چوکی کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ہمیں راستے میں ملنے والے مورنگ میزو گائیڈوں کو لے کر میرے پاس آئے اور بولے کہ سردار تھوڑی دیر میں باہر آنے والا ہے، آپ سب سردار کے مہمان ہیں۔ جب سے ہم اس قبیلے میں داخل ہوئے تھے بڑی انوکھی باتیں ہو رہی تھیں۔ ننگ دھڑنگ سینکڑوں عورتیں اور گنتی کے صرف چند مرد ہمیں اب تک دکھائی دیے تھے۔ قبیلے کی عورتیں کسی بھی قسم کی شرم و حیا کے بغیر میرے سارے ہمراہیوں کو بلا جھجک اپنے جھونپڑوں میں لے گئی تھیں۔ اب اتنی رات گئے سردار نے مجھے اپنے جھونپڑے میں بلوایا تو اس کے پلنگ پر نیم دراز جواہرات سے لدی ایک جوان عورت جو یقیناً کسی مغربی ملک کی تھی، انگریزی میں مجھے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ میں گھبرایا ہوا جھونپڑے کا ہر طرف سے جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ چند قبائلی اپنے سردار کے ہمراہ یہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں، اور ناگہانی مجھ پر تیروں اور نیزوں کی بارش شروع ہو جائے گی، اور میرے قافلے کے باقی لوگوں کا بھی یہی حشر یا تو ہو چکا ہوگا
یا ہونے والا ہوگا۔ میری بے چینی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ بے اختیاری کی حالت میں میرے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں چلے گئے اور ہتھیاروں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ موت تو یقیناً آنی ہے، لیکن ان قبائلیوں کے ہاتھوں مرنے سے پہلے ایک ایک گولی سے ایک ایک قبائلی کو نشانہ بناؤں گا۔ میری اضطراری کیفیت کو بھانپتے ہوئے وہ عورت مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور میری جانب بڑھتے ہوئے بولی، ڈرو نہیں، یہاں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہ مرد اور نہ ہی کوئی عورت۔ تم سردار سے ملنا چاہتے تھے نا، تو اب سردار تمہارے سامنے ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس عورت کی خوبصورت انگریزی اور عمدہ تلفظ سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آسٹریلین ہے۔ میری پریشانی اور حیرت زدہ ہونے کی وجہ کا تمہیں یقیناً اندازہ ہوگا۔ جو کچھ میرے قافلے کے باقی لوگوں کے ساتھ اب تک پیش آیا ہے وہ یقیناً اس قبیلے کے رسم و رواج کا حصہ ہے۔ میرے لیے یہ سب باتیں اتنی اہم نہیں، لیکن سردار کے جھونپڑے میں ہٹ میں تم جیسی حسین جوان اور لباس کے تکلف سے آزاد روانی سے انگریزی بولنے والی عورت کو اکیلا دیکھ کر کون ذی ہوش ہوگا جو حیران نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے پستول اور ریوالور کے دستوں پر ہاتھ جماتے ہوئے جواب دیا، میری انگریزی بھی ناقص نہیں اور شکل و صورت بھی میں ایسا گیا گزرا نہیں ہوں۔ میری بات سنتے ہوئے وہ عورت میرے اتنے قریب آ گئی کہ سردی کے موسم میں بھی مجھے اس کے جسم کی تپش محسوس ہونے لگی۔ میرا بازو تھام کر وہ مجھے پلنگ کی جانب لے جاتے ہوئے بولی، میں قبیلے کی سردار ہوں اور تم اپنے قافلے کے، کیوں نہ ہم دوستانہ انداز میں اکٹھے بیٹھ کر باتیں کریں اور اس زندگی کے مزے لوٹیں جو صرف ایک بار ہی ملتی ہے۔ تم خاصی پڑھی لکھی دکھائی دیتی ہو۔ زندگی اور جوانی کے مزے لوٹنے کے لیے ذہنی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق باقی رہ جائے گا۔ کون کافر تمہاری جوانی اور حسن کی شراب سے سیر نہیں ہونا چاہے گا، لیکن اس کو دو آتشہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے اچھی طرح جان پہچان ضروری ہے۔ ہمیں پہلے اجنبیت کو دور کرنا چاہیے، اور مجھے تو تمہارے نام کا بھی علم نہیں، اور یقیناً یہی حالت تمہاری بھی ہوگی۔ میں نے پلنگ پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، صرف ایک جام اس شراب کا پی لو، تمہاری ساری منطق دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس عورت نے شراب سے بھرا گلاس مجھے پیش کرتے ہوئے چیلنج کیا، تمہاری جوانی، حسن اور انداز سپردگی میں جو نشہ مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ اس شراب میں کہاں؟ میں نے اس کا جام والا ہاتھ پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس عورت نے سنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہوئے جام کو ایک میز نما شے پر رکھا اور بولی، بہت ضدی ہو، اور میں بھی اپنی دھن کی پکی ہوں، ورنہ کب کی میلبرن جا چکی ہوتی۔ اب میں تمہیں اپنے متعلق بہت کچھ بتاؤں گی اور تمہاری بھی سب باتیں سنوں گی، لیکن اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دینا کہ تمہارے ساتھی کبھی بھی تمہاری مدد کو پہنچ سکیں گے۔ ہمارا وار یک طرفہ نہیں ہوتا۔ جو مرد ہماری محبت، خدمت اور انداز سپردگی کے دام میں گرفتار نہ ہو سکے، اسے ہم لوہے کی زنجیروں سے اس وقت تک جکڑ کر رکھتی ہیں جب تک یا تو وہ ہماری خواہشات کا غلام بے دام نہ بن جائے اور یا مر نہ جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس عورت نے شراب بھرا گلاس اٹھایا اور ایک لمبی سانس میں خالی کر دیا۔ پہلے تو مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن اس کے کہے ہوئے الفاظ اور فکروں کو جب میں نے مربوط کیا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ تمہارے ساتھی اب کبھی بھی تمہاری مدد کو پہنچ نہیں سکیں گے، اور اسے ہم لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر رکھتی ہیں۔ اس عورت نے یہ باتیں بلا وجہ اور بغیر کسی حقیقت کے نہیں کہی تھیں، اور یہ عین ممکن تھا کہ میرے مدہوش ساتھیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو۔ جس وقت سے ہم اس قبیلے میں داخل ہوئے تھے باقی دنیا کے الٹ اور خلاف معمول باتیں ہو رہی تھیں۔ میرے چہرے پر عیاں خوف اور بدلتے رنگ دیکھ کر وہ بولی، تمہارے سامان میں چھپا ہوا سب اسلحہ ہم نے نکال لیا ہے، اور تمہارے ساتھیوں کی میزبان لڑکیوں نے ان کی مدہوشی کے دوران ان کے لباس میں موجود اسلحہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ تمہارے ساتھی صبح جب ہوش میں آئیں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ تم اپنے قافلے کے سردار ہو اور سمجھدار بھی لگتے ہو۔ کیا تم خود اپنا جیبی اسلحہ میرے حوالے کرو گے، یا یہ ناخوشگوار کام میری گارڈز کو انجام دینا پڑے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے 2 مرتبہ تالی بجائی اور فوراً ہی 4 مورنگ عورتیں بھالے تھامے جھونپڑے میں داخل ہوئیں اور میرے بالکل قریب ایسی پوزیشن میں کھڑی ہو گئیں کہ میری ذرا سی بھی غلط حرکت پر وہ مجھے بھالوں میں پرو دیں۔ میں نے سردار کی اجازت سے اپنے جیکٹ کی دائیں جیب سے بھرا ہوا ریوالور اور اس کے فالتو راؤنڈ نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے۔
سردار کے اشارہ کرنے پر اس کی ایک گارڈ نے ریوالور اور گولیاں اٹھا لی اور چاروں جھونپڑے سے باہر چلی گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری جیکٹ کی اندرونی جیب میں سائلنسر والا پسٹل اور 2 فالتو میگزین تھے۔ اب ہم بے تکلفی سے باتیں کر سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بستر پر نیم دراز ہو گئی اور مجھے بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے مشکیزے سے اپنے لیے ایک جام اور نکالا اور پیتے ہوئے بولی، میں آسٹریلیا سے یہاں آئی تھی۔ میرے والدین کی میرے بچپن میں ہی علیحدگی ہو گئی اور میں اپنے ماں باپ کی گرم محبت اور شفقت کے بجائے ہاسٹل کی کھردری اور بے جان دیواروں کے درمیان پل کر جوان ہوئی۔ مجھ جیسی بے آسرا لڑکیاں نشے کے دھوئیں میں ان لوگوں میں پناہ ڈھونڈتی ہیں جن کے لیے دن اور رات کی تمیز ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور چرس بھرے سگریٹ اور ہیروئن ان کے لیے دن اور ان کا نام ملنا رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی 3 مرد ساتھیوں کے ساتھ میں تھائی لینڈ اور برما سے بھارت ہوتے ہوئے نیپال گئی اور چند ماہ وہاں گزارنے کے بعد ہم نے واپسی کی ٹھانی۔ ہمارے ملکی معاشرے اور خصوصی طور پر ہپیوں کے معاشرے میں اجنبی مرد اور عورت کے اختلاط کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ تینوں بیک وقت میرے ساتھی بھی تھے اور شوہر بھی۔ بھارت میں ممبئی میں ہم ایک یوگی راجنیش کے آشرم میں گئے۔ وہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ، فلم سٹارز، اسمگلر اور گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیاں آتی تھیں۔ راجنیش ہمیں مفت میں چرس فراہم کرتا اور اپنے لیکچرز میں کہتا کہ جنسی آزادی ہر مرد اور عورت کا حق ہے۔ اس کے آشرم میں آنے والے بھارتی مجھے چند گھنٹوں کے عوض سینکڑوں روپے دے جاتے، جنہیں ہم آشرم کا خرچ اور چرس وغیرہ خریدنے میں صرف کرتے۔ نیپال میں میرے ساتھیوں نے کھلے بندوں مجھے کہا کہ تم جسم فروشی کرو تاکہ ہم اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ چند ماہ کے بعد جب میرا جسم اور اعصاب جواب دینے لگے تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ میں واپس میلبرن جا رہی ہوں۔ اگر وہ چلنا چاہیں تو بہتر، ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ میرے ساتھی یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے بغیر تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے ساتھ واپس چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ ہمارا پروگرام تھا کہ آسام کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہوں گے اور ڈھاکہ سے کسی مال بردار جہاز پر سفر کر کے آسٹریلیا پہنچ جائیں گے۔ میرے ساتھیوں نے واپسی کے سفر کے دوران بھارت میں مجھے زبردستی جسم فروشی پر مجبور کیا۔ میرے دل میں ان کے خلاف نفرت بھر چکی تھی۔ بالکل آپ کی طرح جب ہم مورنگ قبیلے میں شب بسری کے لیے رکے تو میرے ساتھیوں نے قبیلے کے سردار کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا۔ ابھی میرے ساتھی یہی تھے کہ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق سردار نے مجھے اپنی دلہن بنایا اور یہاں کے رواج کے مطابق مجھ سے میری ایک ایسی خواہش پوچھی جس کو پورا کرنا اس کے بس میں ہو۔ میں نے اپنے تینوں ساتھیوں کے سر مانگے، جو چند لمحوں میں ہی بھالوں پر چڑھے میرے سامنے لائے گئے۔ قبیلے کا سردار مجھ سے سچی محبت کرنے لگا تھا اور میں نے بھی کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے اس زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ سردار کی محبت میں بہت گرم جوشی تھی اور میں اس کی محبوبہ بیوی۔ ایک دشواری تھی کہ ہم ایک دوسرے کی زبان سے بالکل نا آشنا تھے۔ سردار نے مجھے یہ تاج اور جواہرات کی مالائیں تحفے میں دی تھیں۔ وہ اشاروں سے مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا۔ میں صرف اتنا ہی سمجھ سکی کہ اس جیسے بہت زیادہ جواہرات کا خزانہ سردار کے پاس ہے۔ سردار نے چرس کے بجائے مجھے اس شراب کا عادی بنا دیا۔ سینکڑوں مورنگ عورتیں میری خدمت کرنا اپنا اعزاز سمجھتی تھیں اور ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک ہی گزر رہی تھی کہ ایک روز بھارتی ناگالینڈ کے باغیوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک اور بغیر کسی وجہ کے تھا۔ بارودی اسلحے کا ہمارے آدمی صرف بھالوں اور تیروں سے کہاں تک مقابلہ کرتے۔ ہمارے قبیلے کے 90% مرد اس لڑائی کے پہلے روز ہی ناگاؤں کے ہاتھوں مارے گئے۔ سردار بھی شدید زخمی ہوا تھا اور زخم خراب ہونے کے باعث چند روز کے بعد مر گیا۔ سردار کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے قبیلے کے چند بچے کچے مردوں اور سینکڑوں عورتوں نے مجھے اپنا سردار بنا لیا۔ یہ واقعہ تقریباً 2 برس قبل کا ہے۔ ہماری خوراک کے لیے جنگل میں ضرورت سے زیادہ شکار اور پینے کے لیے پانی کا چشمہ ہے۔ ہم نے سردار کے ہلاک ہونے کی خبر کو اب تک سب سے پوشیدہ رکھا ہے۔ کھانے اور پینے کی ضروریات کے علاوہ جنس آسودگی بھی چونکہ ایک فطری ضرورت ہے، اس لیے میں نے راجنیش کے آشرم کی طرح قبیلے کی عورتوں کو جنسی ضرورت پورا کرنے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے اور خود پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ سارا واقعہ میں نے تمہیں صرف اس لیے بتایا ہے کہ اگر تم بڑا خزانہ ڈھونڈنے میں میرے شریک کار بن جاؤ تو ہم یہاں اکٹھے رہیں گے، لیکن اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر تمہیں اپنے 4 ساتھیوں کو سب کے سامنے ہلاک کرنا ہوگا۔
दूसरी सूरत में तुम्हें सुबह का सूरज देखना नसीब ना होगा। तुम्हारे तमाम साथी झोंपड़ों में जंजीरों से बंधे नशे में मदहोश बेसुध सो रहे हैं। मेरी शर्त मानने से इनकार की सूरत में तुम्हें हलाक करके कल सुबह मैं तुम्हारे साथी को जो मुझे अच्छा लगा यही शर्त बताऊंगी। इनकार की सूरत में एक के बाद एक एक करके तुम्हारे तमाम साथी हलाक कर दिए जाएंगे। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो तुम ही अपनी हमाकत के बाइस इस दुनिया से रुखसत हो चुके होगे। शराब के नशे, कबीले की सरदारी की रौनत और मेरे साथियों के बेदस्तो पा होने के बाइस ये औरत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस और अपनी बरतरी के एहसास का शिकार हो चुकी थी। इसने मुझे शरीके कार बनने की जो ऑफर की थी वो उसका हुक्मनामा था, जिससे इनकार मेरी मौत का परवाना था। अभी तो मेरे पास साइलेंसर वाला पिस्टल और 21 गोलियां मौजूद थीं, जिन्हें मैं ज़रूरत के वक्त काम में ला सकता था। मुझे अपने साबका महकमे की सख्त ट्रेनिंग की वजह और अहमियत का उस वक्त एहसास हुआ। बगैर असले के दुश्मन की चंद मखसूस नसें दबाकर उसका काम तमाम किया जा सकता था। मेरे लिए इस औरत से निबटना मुश्किल नहीं था। मुझे फिक्र थी तो अपने साथियों की, जो शराब के नशे में चूर होकर उन औरतों के कैदी बन चुके थे और होश में आने के बाद भी जंजीरों में जकड़े अपने बचाव के लिए कुछ भी करने से माजूर थे। मुझे हर हालत में इस औरत को उस वक्त तक किसी शक के एहसास के बगैर जिंदा रखना था, जब तक कि मेरे साथी होश में ना आ जाएं और अपनी जान बचाने के लिए मेरी तदबीर में जिस्मानी तौर पर शामिल ना हो सकें। मुझे इस वक्त शेर की दलेरी से ज्यादा लोमड़ी की चालाकी की जरूरत थी। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, पार्टनर, अगरचे तुमने मेरे लिए कोई चॉइस हाँ और ना की सूरत नहीं छोड़ी और इनकार की सूरत में मुझे मौत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं तुम पर वाजिया कर देना चाहता हूँ। मैं मरने से हरगिज नहीं डरता और जिंदगी में कई बार मौत के मुंह में आंखें डालकर देख चुका हूं। मैंने तुम्हें पार्टनर तुम्हारे खौफ की वजह से नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे माजी की दास्तान सुनकर तुम्हारी महरूमियों और मर्दों की तुमसे चालबाजियों के बाइस तुम्हारे इंतकामी जज्बे के उभरने और बदला लेने के अज़म की वजह से तुमसे बहुत मुतासिर हो चुका हूं। अपने मुतालिक मुख्तसरन यही कह सकता हूँ कि अपनी घरेलू जिंदगी को इंतहाई नाखुशगवार पाकर मैंने जिंदगी से फरार की राह अपनाई है। मेरे काफिले में शामिल लोगों को ही देखकर तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि थाई, बर्मी, भारती और मैजो मेरे हमरा हैं। उनमें से बहुत कम पैसे के लिए और बाकी सब मेरी तरह जिंदगी से फरार होकर कहीं दूर नई दुनिया आबाद करना चाहते हैं। हमने इसीलिए अपने सफर के लिए इस निस्बतन बेआबाद इलाके को चुना है। मुझे हमेशा से एक बाहिम्मत, दलेर और निडर औरत के साथ की ख्वाहिश रही। तुम में हर वो खूबी है जिसकी तलाश में मैं मुद्दतों से भटक रहा हूँ। तुम्हारे साथ पार्टनर की हैसियत से रहने के लिए मैं अपनी शराइत नहीं, बल्कि चंद ख्वाहिशात बयान करना चाहता हूँ। अव्वल ये कि तुम अपने हसीन जिस्म को लिबास से ढांप लो। मैं बहुत पॉजेसिव हूँ और ये बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन होगा कि मेरी महबूबा के जिस्म पर कोई भी हरीसाना नजर डाले। मेरी दूसरी शर्त या ख्वाहिश ये है कि मेरे जितने साथी भी बाखुशी यहाँ मुस्तकिल रहना चाहें, उन्हें बगैर किसी पाबंदी के रहने की और मोरंग औरतों में से अपनी पसंद की औरत या औरतें चुनने की इजाज़त दी जाए। मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश ये है कि कत्ल व गारत का ये खेल बंद किया जाए और मुझे अपनी वफादारी को साबित करने के लिए अपने 4 साथियों को हलाक करने की शर्त से आज़ाद किया जाए। हमें मैन पावर की अशद ज़रूरत है। असल खजाने तक पहुंचने के लिए हमें यकीनन खासी जगहों पर खुदाई करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें ये इजाज़त देता हूँ कि अगर कभी भी तुमने महसूस किया कि मैं फिलवाक़या भागने की कोशिश में हूँ, तो बिला दरेग मुझे हलाक कर देना। ये कहकर मैंने उसके कंधों को अपने हाथों से थामते हुए कहा, हम इतनी बातें कर चुके हैं, लेकिन ना तो तुमने मुझे अपना नाम बताया और ना ही मेरा नाम पूछा। मेरा नाम एलिज़ाबेथ है और पासपोर्ट के मुताबिक तुम्हारा नाम रॉबर्ट माइकल है और तुम पाकिस्तानी हो। हालांकि अपनी शक्ल सूरत और बोल चाल से लगते नहीं। तुमने बताया था कि तुम थाईलैंड से बर्मा और भारत से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे हो। हालांकि तुम्हारे पासपोर्ट पर ना तो बर्मा और भारत के वीज़े हैं और ना ही दाखिले की मोहरें। पासपोर्ट तक उसकी रसाई का मतलब था कि मेरे तमाम डॉलर, बर्मी क्यात और राजा त्रिदेव के अपनी बीवी और बेटे के नाम खतूत भी उसके कब्जे में थे। मुझे अपनी मुहिम यहीं ख़त्म होते दिखाई दे रही थी।
آخری کوشش کے طور پر میں نے یہ کہانی گھڑی۔ میں پاکستانی نہیں بلکہ اسرائیلی یہودی ہوں۔ میں نے ایک انعام کے لالچ میں چکما قبیلے تک جانے کی مہم کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اور میرے تمام ساتھی بھی اس انعام میں میرے حصے دار ہیں، لیکن تمہیں ملنے اور پانے سے ساری مہم اور انعام کا لالچ گیا جہنم میں۔ آؤ اب ہم زندگی کی رنگینیوں کی باتیں کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹا کر اس کی گردن کے گرد حائل کر دیے۔ میں نے ٹریننگ کے دوران گردن کی نسیں دبا کر دشمن کو ہلاک کرنے کا فن سیکھا تھا۔ یہ نسیں اس قدر چھوٹی اور دکھائی نہ دینے والی ہوتی ہیں کہ اکثر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ آپ دشمن کو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ مجھے آرام سے اپنی گردن کی یہ نسیں تلاش کرنے دو تاکہ میں تمہیں ہلاک کر سکوں۔ الزبتھ کے حسن اور جوانی کی تعریف کر کے میں پہلے ہی عورت کی ازلی کمزوری کی تاروں کو چھیڑ چکا تھا۔ وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ بیک وقت دو باتیں بلکہ تین باتیں ہوئیں۔ اس کی گردن کی مخصوص رگوں پر میرا ہاتھ پہنچا اور مجھ سے لپٹنے کے باعث اسے میرے جیکٹ کی جیب میں موجود پسٹل کا احساس ہوا۔ مجھے پرے دھکیلنے کی کوشش میں ناکام ہو کر اس نے میرے گھٹنوں پر زور سے کک جمائی۔ کک لگنے سے مجھے درد تو اتنا زیادہ ہوا کہ عام حالت میں درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا، لیکن وقت اتنا نازک تھا کہ میں نے اپنے جسم کی ساری طاقت درد پر قابو پانے اور الزبتھ کی گردن دبانے میں لگائے رکھی۔ الزبتھ کراٹے کے فن سے بھی خاصی واقف تھی۔ اس نے خود کو میری گرفت سے چھڑانے کے لیے کئی داؤ پیچ آزمائے۔ میں نے اسے پلنگ پر گرا رکھا تھا اور اپنے جسم کا سارا بوجھ اس پر ڈال کر اس کی گردن کی نسیں دبا رہا تھا۔ اپنے بچاؤ کے آخری حربے کے طور پر اس نے اپنی انگلیاں میری آنکھوں میں گھسیڑنی چاہیں، تو میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب بستر میں ایسے چھپایا جہاں اس کی انگلیوں سے میری آنکھیں محفوظ رہیں۔ پھر بھی اس نے کئی جگہ سے میرا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس کی قوت مدافعت بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ڈھیلے پڑ گئے اور اب پلنگ پر اس کا بے جان جسم پڑا تھا۔ اس کی موت کو یقینی بنانے کے لیے میں نے اپنے پسٹل کے دستے سے اس کی کن پٹی پر چند زوردار چوٹیں لگائیں۔ الزبتھ کے مرنے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، البتہ مجھے اپنا آئندہ لایا عمل تیار کرنے کے لیے چند گھنٹوں کی مہلت ضرور مل گئی تھی۔